بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء اور سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ترجمہ اور تفسیر پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہمارے 6 لیکچر ہو چکے ہیں، جس میں اعوذ باللہ کے احکام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے فضائل، اس کی اہمیت اور تاریخی حیثیت پر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حکمتوں اور اس کے مقاصد اور نتائج پر ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں. آج ہم براہ راست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ترجمہ اور تفسیر پر بات کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اردو تراجم پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہر ایک ترجمہ کرنے والے مترجم نے مفہوم تو وہی بیان کیا ہے، لیکن الفاظ کا انتخاب، جملوں کا انتخاب ہر ایک کا منفرد ہے. کسی نے بامحاورہ ترجمے پر توجہ دی ہے، کسی نے الفاظ اور معانی کو فوکس کیا ہے، اور کسی نے سب سے پسندیدہ اور منتخب الفاظ پر توجہ کرتے ہوئے اس کے مفہوم پر نظر کی ہے. تو چند ایک تراجم جو اردو ترجمہ میں ہمیں ملتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے مترجمین نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اگر فیمیل ہو، خاتون ہو، تو وہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہے گی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. دوسرا ترجمہ ہے کہ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تیسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. چوتھا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. اور اسی طرح پانچواں معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میں باریابی کی کامل امید رکھتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے جو نیکی سے دور اور حسد کی آگ میں جلنے والا ہے. تو حاضرین کرام اور سامعین کرام اور ناظرین، ان تراجم پر جب ہم غور فکر کرتے ہیں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں،
کسی نے یہ معنی کیا من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اور کسی نے یہ معنی کیا کہ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو لفظ شر بریکٹ میں دے کر انہوں نے اس کے مفہوم کو واضح کر دیا کہ شیطان سے کیوں پناہ مانگی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح کسی نے الرجیم کا معنی کرتے ہوئے یہ معنی کیا کہ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ ہمارے اردو محاورے میں اور اردو زبان کے آسان ترین فہم کے انداز میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، یہ سارے معنی بالکل ایگزیکٹ ٹھیک ہیں۔ یہ اعوذ کے معنی میں بیان کرتے ہوئے اردو تراجم کی اپنی خصوصیت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔ کسی نے شیطان رجیم کا معنی کیا کہ شیطان مردود، کسی نے معنی کیا نکالا ہوا شیطان، اور کسی نے اعوذ کا جو مفہوم ہے اور اس کے معنی ہیں اس معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ میں باریابی کی کامل امید رکھتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، جو نیکی سے دور اور حسد کی آگ میں جلنے والا ہے۔ تو یہ شیطان کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ جو نیکی سے دور اور حسد کی آگ میں جلنے والا ہے، تو شیطان کا معنی بیان ہو گیا۔ تو یہ سارے معنی کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو مفہوم سب کا ایک ہے، صرف الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی جو سلیکشن ہے اس کا فرق ہے۔ تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ تو اب آئیے ہم اس کے جو الفاظ ہیں اس کا مختصر سا مفہوم اور معنی دیکھتے ہوئے پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ یہ واحد متکلم مذکر مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اعاذ یعوذ، اوز سے یہ لفظ بنا ہے، اس کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں۔ باللہ، اللہ کی، با جو ہے یہ حرف جار ہے اور استعانت کے معنی میں بھی ہے، اور مصاحبت کا معنی اور الصاق کا معنی بھی دے رہا ہے۔ لفظ اللہ مجرور ہے اور یہ مفعول بہی ہے اعوذ کا، اور معنی اس کا یہ ہے باللہ، اللہ کی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ من کا معنی اردو میں سے ہوتا ہے، اور یہ من عربی زبان میں حرف جار میں سے ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ من عربی زبان میں مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ابتدائیہ بھی ہے علماء نے بیان کیا، اور من سببیہ بھی ہے۔ الشیطان، الشیطان کا اردو میں معنی ہے جو نیکی سے دور اور حسد کی آگ میں جلنے والا ہے، اور الرجیم کا معنی مردود، اس لیے کرتے ہیں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود کے شر سے۔ تو رجیم، الرجیم کا معنی مردود، نیکی سے دور، محروم کیا ہوا، نکالا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور یہ الرجیم جو ہے یہ لفظ شیطان کی صفت ہے، اور رجم سے بنا ہے، پتھر مارنے کو کہا جاتا ہے۔ دراصل فعیل کے وزن پر یہ مفعول ہے جو مرجوم کے معنی میں ہے، یعنی مطرود عن الخیر،
نیکی سے دور کیا ہوا، محروم کیا ہوا کے معنی میں، نکالا ہوا کے معنی میں الرجیم کا معنی ہے۔ اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صفت مشبہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے محروم کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے نکالا ہوا، ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں۔ اب آئیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مختصر اور عام فہم سی اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ رسمی طور پر ہم زندگی بھر اس کو پڑھتے رہے ہیں، لیکن ناظرین آج اس کی تفسیر کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو اس کی ڈیپتھ میں لانا چاہتا ہوں، اس کی باریکی میں، اس کے مفہوم کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ رسمی طور پر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھا کریں، بلکہ یہ جو آج ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں، آج کے بعد جب بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھ کر پڑھا کریں۔ یہ جو جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جملہ اگرچہ اپنی ترکیب اور حیت لفظی کے اعتبار سے قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، مگر سورۃ النمل کی آیت نمبر 98 سے اخذ کیا گیا ہے، اور تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ نمل آیت نمبر 98۔ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ نماز میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ ہم اعوذ باللہ کے احکام میں یہ چیزیں بیان کر آئے ہیں۔ تلاوت اور نماز کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر، مختلف اوقات میں، دعاؤں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ صحابہ کرام اور امت مسلمہ کا اس پر عمل ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں میں باب التعوذ، باب الاستعاذہ، کتاب الدعوات میں تعوذات میں کثرت سے وہ دعائیں مذکور ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے پناہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ جو عبارت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ ایک دعائیہ جملہ ہے جو انسان اللہ کی بارگاہ میں کامل امید رکھتے ہوئے شیطان کے شر سے پروٹیکشن مانگ رہا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میرا دشمن شیطان طاقتور ہے، تو میری مدد فرما، مجھے اس کے شر سے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ کی چھتری میں لے لے، تو مجھے اپنی حفاظت کی چھتری میں لے لے، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، اپنی کفالت میں لے لے، اپنی امان میں لے لے۔ شیطان میری دنیا بھی برباد کرنا چاہتا ہے، میری آخرت بھی برباد کرنا چاہتا ہے، شیطان مجھے ذلیل اور تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، شیطان مجھے تجھ سے دور کرنا چاہتا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتا ہے، شیطان مجھے جنت سے دور کرنا چاہتا ہے، شیطان میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا عمل، میرا اخلاق تباہ کرنا چاہتا ہے، شیطان مجھے عریانی میں، فحاشی میں، ذلت میں، رسوائیوں میں، برائیوں کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتا ہے، شیطان میرے من پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، شیطان مجھ سے گناہ کروانا چاہتا ہے، تو میرے مولا مجھے اس سے پناہ عطا فرما، مجھے اس سے بچا لے،
تو مجھے اپنی مدد میں لے لے، تو مجھے شیطان سے پناہ عطا فرما۔ گویا انسان کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میرا ایمان ہے، اگر میں تیری امان میں آ گیا، میں تیری حفاظت میں آ گیا تو میں شیطان کے شر سے بچ جاؤں گا اور شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس لیے انسان اللہ سے پروٹیکشن مانگتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے شیطان کے شر سے بچا لے، کیونکہ شیطان انسان کو نیکی سے دور کرنا چاہتا ہے اور آگ کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے تو شیطان مردود کے شر سے پروٹیکشن عطا کر تاکہ میں بھٹکنے سے بچ جاؤں، شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤں، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں، شیطان کی ساری خباثتوں سے بچ جاؤں، برے اعمال سے بچ جاؤں، برے اخلاق سے بچ جاؤں اور رذائل سے بچ جاؤں، اور شیطان مجھے عبادت الہی کی طرف جانے سے روک رہا ہے۔ میرے اللہ مجھے شیطان سے بچا لے تاکہ میرے کان حرام سننے سے بچ جائیں، زبان جھوٹ سے بچ جائے، وعدہ خلافی سے بچ جائے، فحش گوئی سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، چغلی سے بچ جائے، گالی گلوچ سے بچ جائے۔ گویا انسان کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے تاکہ میری آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ جائیں اور میرے قدم حرام کی طرف اٹھنے سے بچ جائیں۔ اس لیے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ میرے مالک شیطان بڑا طاقتور ہے، اس کے مکر و فریب سے بچنا میرے بس میں نہیں، تو مجھے پناہ عطا فرما۔ اگر میں تیری پناہ میں آ گیا، تیری حفاظت میں آ گیا اور تو نے مجھے اپنی امان عطا کر دی تو میں شیطان سے بچ جاؤں گا۔ ناظرین کرام، زندگی بھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو رسمی پڑھنے والوں، میں آج کی اس تفسیر میں ہر اس دعا کو، اس جملے کو پڑھنے والے بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، ہر مرد اور عورت سے کہہ رہا ہوں، ہر بھائی اور بہن سے کہہ رہا ہوں کہ رسمن نہ پڑھا کریں بلکہ اسے دعا کے طور پر اللہ سے عرض کیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب سے پناہ مانگیں گے تو اللہ سے پناہ مل جائے گی، تو ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بغیر معانی کے، بغیر ترجمے کے پڑھنے کی بجائے ہمیں آج کے بعد قرآن پاک کی اس تفسیر کو اور ترجمے کو سامنے رکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ایک دعا کے طور پر، ایک استدعا اور درخواست کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے کامل پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔